وَلْيَضْرِبْنَ خُمُرَهُنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحصنت فرجها وأطاعت بعلها دخلت من أي أبواب الجنة شاءت. رواه ابن حبان في صحيحه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضله لسان ذاكر وقلب شاكر وزوجة مؤمنة تعينه على إيمانه. رواه الترمذي. صدق الله العظيم. میرے انتہائی واجب الاحترام قابل سب احترام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اللہ رب العزت کی طرف سے اولاد ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور اولاد میں بیٹی کی نعمت اور بھی بڑی ایک اللہ کی نعمت ہے۔ رب العالمین انسان کو اگر بہت سی نعمتیں عطا فرماتا ہے، اور اگر اولاد کی نعمت نہ ہو تو انسان ازدواجی زندگی کے بعد ذرا پریشان نظر آتا ہے۔ سال، 2 سال، 4 سال، 6 سال گزر جائے، اولاد نہ ہو تو آدمی فکر مند ہوتا ہے، کبھی ایک ڈاکٹر کے پاس، کبھی دوسرے کے پاس، کبھی ایک طبیب کے پاس، کبھی دوسرے حکیم کے پاس، کبھی ایک عامل کے پاس تو کبھی دوسرے شیخ کے پاس۔ اور اگر کوئی حج عمرے پہ جا رہا ہو تو اسے بھی کہتا ہے دعاؤں میں یاد رکھنا کہ اللہ مجھے اولاد کی نعمت عطا فرمائے، بیت اللہ پہ نگاہ پڑے تو میرے لیے دعا کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پر حاضری ہو میری طرف سے سلام کہنا، نمازوں کے بعد مجھے اپنے لیے دعاؤں میں یاد رکھنا کہ اللہ مجھے نعمت عطا فرمائے۔ تو معلوم ہوا اولاد اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ پھر اولاد میں بیٹا بھی اللہ کی طرف سے نعمت ہے، اور بیٹی اللہ کی طرف سے خصوصی رحمت ہے۔ آج ہمارا معاشرہ یہ ہے کہ دیکھنے میں آتا ہے اگر بیٹا پیدا ہو تو انسان بڑا خوش نظر آتا ہے، اسے اگر کوئی مبارکباد دے تو خندہ پیشانی سے ملتا ہے، مسکراتے چہرے کے ساتھ نظر آتا ہے، اس موقع پر مٹھائی تقسیم کرتے ہوئے بھی نظر آتا ہے، دوسروں کو دعوت دیتے ہوئے بھی نظر آتا ہے، بچے کے لیے، اس کی ماں کے لیے تحفے، تحائف اور لباس خریدتا بھی نظر آتا ہے۔ لیکن اگر بچی کی پیدائش ہو جائے تو دیکھنے میں آتا ہے معاشرے میں وہ خوشی نظر نہیں آتی۔ بعض نادان تو ایسے بھی کہ بیٹی کی پیدائش ہوئی تو بیوی کو طلاق کی دھمکی دے دیتے ہیں کہ اگر دوبارہ بیٹی پیدا ہوئی تو میں تجھے طلاق دے دوں گا۔ بعض ایسے بھی کہ بچی پیدا ہو جائے تو بیوی کو غصہ کرتے ہیں، برا بلا کہتے ہیں، ساس بھی، بہو بھی، شوہر بھی، اور بچی کی پیدائش پر کوئی خوشی کے اثرات ان کے چہروں پہ نظر نہیں آتے، یعنی وہ بڑے غمگین، افسردہ ہوتے ہیں کہ بچی کیوں پیدا ہو گئی۔ حالانکہ اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے، اللہ کی طرف سے رحمت ہے۔ اللہ رب العزت نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 بیٹیاں عطا فرمائیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اولاد کے بارے میں فرمایا: یَحَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا وَیَحَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ أَوْ یُزَوِّجُهُمْ ذُکْرَانًا وَإِنَاثًا وَیَجْعَلُ مَن یَشَاءُ عَقِیمًا إِنَّهُ عَلِیمٌ قَدِیر۔ اللہ جسے چاہتا ہے بیٹیاں عطا فرماتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹے عطا فرماتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹے اور بیٹیاں دونوں عطا فرماتا ہے، اور فرمایا جسے چاہتا ہے تیرا رب اس کو بانجھ کرتا ہے، کچھ بھی عطا نہیں کرتا۔ تو یہ اللہ رب العزت کی عطا ہے، بیٹیاں دے تب بھی اللہ کا فضل، بیٹے دے تب بھی اللہ کا کرم، دونوں عطا فرمائے تب بھی رب کی نعمتیں ہیں، اور اگر نہ دے تب بھی اس کی حکمتیں ہیں۔
وہ رب العالمین اپنی مخلوق سے بڑی محبت کرتا ہے۔ اللہ کے ہر فیصلے میں بڑی حکمتیں ہوتی ہیں۔ ہمارا علم ناقص، عمل ناقص، ہم اللہ کی حکمتوں کو اپنے اس متناہی علم کے ساتھ، ناقص علم کے ساتھ ہم نہیں سمجھ پاتے۔ تو میں نے عرض کیا بچی اللہ کی طرف سے ایک خصوصی نعمت اور رحمت ہوتی ہے، اس پہ خوشی کا اظہار بھی ہونا چاہیے اور بچی کے ساتھ سلوک بھی مساوات کا ہونا چاہیے۔ دیکھنے میں آتا ہے بیٹا پیدا ہو اسے باہر گھماتے پھراتے بھی نظر آتے ہیں، محفلوں میں لے جاتے بھی نظر آتے ہیں، ساتھ کسی اگر جگہ میٹنگ میں جانا ہو، خوشی میں جانا ہو، ساتھ بچے کو لے جاتے ہیں۔ کہیں کوئی شاپنگ کرنی ہو، خریدنا ہو، بچے کے لیے، لڑکے کے لیے عموماً زیادہ خریدا جاتا ہے، بچی کو فراموش کر دیا جاتا ہے۔ معاشرے میں اس کے ساتھ ایسا سلوک ہوتا ہے جیسا کہ کسی خادمہ اور نوکرانی کے ساتھ ہوتا ہے، حالانکہ وہ بھی آپ کی بیٹی ہے، آپ کے نطفے سے پیدا ہوئی ہے، نکاح سے پیدا ہوئی ہے، اور اس میں محبت اور تعلق اور شفقت بنسبت لڑکے کے اللہ نے زیادہ ہی رکھا ہے۔ تو میں ایک بات عرض کر رہا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عال جاریتین حتی تبلغا جاء یوم القیامت انا وہو وضم اصابعہ، جس کو اللہ تعالیٰ نے دو بیٹیاں عطا فرمائیں، اس نے دونوں کی پرورش کی، دیکھ بھال کی، یہاں تک کہ وہ بالغ ہو گئی، تو وہ قیامت کے دن میرے ساتھ اس طرح قریب ہوگا جیسے ہاتھ کی دو انگلیاں آپس میں ایک دوسرے کے قریب ہوتی۔ فرمایا قیامت کے دن وہ میرے اتنا قریب ہوگا۔ اسی طرح یہ بشارت بہنوں کی پرورش پر بھی ہے، تربیت پر بھی ہے۔ تو کسی کی دو بہنیں، دو بیٹیاں ہوں، تین بہنیں ہوں، وہ پرورش کرے، دیکھ بھال کرے، یہاں تک کہ پھر ان کا نکاح کرے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ میرے اتنے قریب ہوگا جتنا کہ یہ دو انگلیاں آپس میں ایک دوسرے کے قریب ہیں۔ جاہلیت میں ایسا ہوتا تھا کہ جب بچی کی پیدائش ہو جاتی تو اسے زندہ درگور کر دیا جاتا۔ وَإِذَا الْمَوْعُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، اللہ قرآن میں فرما رہا ہے جب زندہ درگور کی ہوئی بچی سے پوچھا جائے گا تجھے کس جرم کی پاداش میں قتل کیا گیا تھا، کہ تجھے کیوں قتل کیا گیا، تیرا قصور کیا تھا، یہ نعمت تو تیرے رب نے عطا کی۔ گویا اللہ کے فیصلے پہ راضی نہ ہونا ہے، اللہ ایک نعمت دے رہا ہے اور مسلمان اس پہ راضی نہیں ہے تو اپنے رب کی حکمتوں اور فیصلوں پہ راضی نہیں ہو رہا۔ اللہ فرما رہے جس بچی کو زندہ درگور کیا گیا، قیامت کے دن جب وہ قبر سے باہر آئے گی اللہ تعالیٰ پوچھے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کس جرم کی پاداش میں تجھے قتل کیا گیا تھا۔ یہ مشرکین مکہ کا رواج تھا، انہیں اگر بچی کی پیدائش کے بارے میں بتایا جاتا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون۔ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے جب ان کو بچی کی پیدائش کی خبر ملتی ان کفار کو، ان مشرکین مکہ کو، ان کے چہرے سیاہ ہو جاتے، چہرے کی رنگت تبدیل ہو جاتی، یہ غصے سے بھر جاتے اور پھر یہ چاہتے کس طرح ہم اس بچی کو زندہ درگور کر دیں، اور یہ ہے کہ ہم اس پر راضی رہیں اس بری بات پر، تو بہت برا ہے جو یہ لوگ فیصلہ کر رہے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے ان کی بڑی مذمت بیان فرمائی۔ تو میں عرض کر رہا ہوں اولاد اللہ کی طرف سے نعمت اور بیٹی اللہ کی طرف سے ایک رحمت ہے۔ ایک صحابی جب ایمان لے کر آئے حضور کے پاس آ کر اپنا واقعہ سنا رہے تھے تو انہوں نے جاہلیت کا وہ واقعہ بھی سنایا کہ جب بچی ان کے ساتھ تھی، 5-6 سال بچی کی عمر ہو گئی، چلنے پھرنے کے قابل ہو گئی، اب اس کو پتہ چلا بچی تھی اور یہ سفر پہ تھا، جب واپس لوٹ کر آیا تو بچی چلنے پھرنے کے قابل ہے، اب اس کو تانا دے رہے مشرکین تیرے گھر میں بچی ہے تو نے اب تک اس کو زندہ درگور نہیں کیا، مارا نہیں۔ تو کیسا نادان تھا انسان، جب تک انسان دین سے دور ہوتا ہے اس کا دل سخت ہوتا ہے، جب تک شریعت سے ہٹا ہوا ہوتا ہے اس کے قلب میں سخاوت اور اس کے قلب کے اندر قسوت ہوتی ہے، سختی، اور جب انسان دین پر آتا ہے تو اللہ دل میں نرمی لے آتا ہے۔ اپنی اسی بچی کو لے جا رہا ہے اور بچی سے کہتا ہے بیٹا ہم نے جنگل میں جانا ہے اور ایک کنواں کھودنا ہے، یہاں تک کہ تھوڑا کھود دیا، اب اتنا ہے کہ بچی باہر نہ نکل سکے، تو یہ باپ بیٹی سے کہتا ہے بیٹی تو اندر جا اور تو اس کو بھر دے اور میں اوپر سے کھینچوں گا اور یہ مٹی باہر نکالوں گا۔
وہ چھوٹی سی بچی اپنے معصوم ہاتھوں کے ساتھ اس مٹی کو ڈالتی تھی، اوپر سے باپ کھینچتا تھا، جب کھڈا گہرا ہو گیا اب بچی کے باہر نکلنے کا راستہ کوئی نہیں، وہ تو اپنے والد کے ساتھ ایک محبت، ایک تعلق تھی، والد کے کپڑوں پہ مٹی لگتی تھی، راستے میں یہ بیٹی جھاڑتی ہوئی نظر آتی تھی، والد جب بیلچہ مار کے مٹی ہٹاتا تھا والد کے کپڑوں سے مٹی کو یہ جھاڑتی تھی، لیکن جاہلیت تھی، دل میں سختی تھی، اپنی ہی بچی کو نیچے اتارا اور اوپر سے مٹی ڈالنا شروع کر دی۔ بیٹی کہتی رہی ابا جان مجھے باہر نکالو، باہر نکالو، میرا قصور کیا ہے؟ بس قصور ایک ہی تھا کہ یہ بیٹی ہے، قصور ایک ہی تھا کہ یہ بچی ہے، قصور ایک ہی تھا کہ مشرکین کا ایک رواج تھا۔ تو ایک باپ نے اپنی ہی بیٹی پر مٹی ڈال ڈال کے اسے زندہ درگور کر دیا۔ جب امام الانبیاء کے سامنے یہ واقعہ تھا تو آپ کی آنکھیں اشکبار ہو گئی، آپ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگ گئے کہ کس طرح تم نے اپنی بیٹی کو زندہ درگور کر دیا۔ تو میں نے عرض کیا بیٹی اللہ کی طرف سے ایک رحمت ہے، اللہ اولاد کی نعمت عطا فرمائے، جو بھی رب دے رب تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، بیٹیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے، زندگی میں بھی جب بھی کچھ تحفہ تحائف ہو، جہاں بچے کے لیے ہو وہاں بیٹی کے لیے بھی ہو، صرف یہ نہیں کہ ہم نے جہیز دے دیا تو کافی ہے، جہیز آپ نے اپنی طرف سے دیا، اس کا حق میراث میں موجود ہے، والد کے جانے کے بعد جیسے بیٹے کا حق ہوگا اسی طرح بیٹی کا بھی حق ہوگا، دیگر تمام چیزوں میں بھی بیٹی کا حق شامل ہے۔ اب اللہ جب یہ نعمت دیتا ہے انسان اس کو پروان چڑھاتا ہے، اور جب بچی شادی کے قابل ہو جاتی ہے باپ کے دل میں خواہش ہوتی ہے کہ اب اچھی جگہ رشتہ ہو جائے، ماں باپ فکر مند ہوتے ہیں کہ بیٹی کا نکاح کسی اچھی جگہ ہو جائے اور اس کی زندگی خوشگوار ہو، وہ حتی الامکان کوشش کر کے آج کے دور میں 3-3 4-4 لاکھ روپے کا ساز و سامان خرید کر اپنے جگر کے اس ٹکڑے کو آگے حوالے کرتے ہیں، لیکن آج کا معاشرہ ایسا سنگ دل ہے کہ ان کی قدردانی نہیں ہوتی، اور پھر ایسا بھی دیکھنے میں آیا بلا وجہ بغیر کسی قصور کے، بغیر کوئی ایسی اہم بات کے طلاق دے دی جاتی ہے جس سے ماں باپ کے دل پہ جو چوٹ لگتی ہے، خاندانوں میں جو ناچاکیاں ہو جاتی ہیں، آپس میں جو نفرتیں اور عداوتیں جنم دیتی ہیں، وہ دونوں گھرانوں میں پھر بڑھ جاتی۔ اب ہم یہ چاہتے ہیں ہماری بیٹی خوشگوار زندگی گزارے، ہم نے سامان تو اس کے لیے خوب خریدا، ہم نے سونا بھی بنایا، ہم نے کپڑے بھی خریدے، 8-8 10-10 قسم کے سوٹ ہم نے لیے، میچنگ والے لباس اور جوتیاں بھی اس کے لیے لی، شادی کا ایک سوٹ 60 سے 70 ہزار روپے میں ہم نے خریدا، 5 سے 6 تولہ سونا بھی بیٹی کو بنا کے دیا، ساری چیزیں ہم نے کی، لیکن بیٹی کے باطن پہ ہم نے محنت نہیں کی۔ یہ طلاق کیوں ہو جاتی ہے؟ گھر کیوں اجڑ جاتے ہیں؟ مہینے 4 مہینوں کے بعد ناچاکیاں کیوں شروع ہو جاتی ہیں؟ یہ ہماری تربیت کی کمی ہے کہ ہم نے ساری محنت ظاہر پہ کی، باطن پہ نہیں کی۔ میں چند صفات ایسی عرض کروں گا، اگر ہم میں سے ہر ایک آدمی اپنی بہن اور اپنی بیٹی کی تربیت کے دوران ان صفات کا لحاظ رکھ کر ان کی تربیت کرے، انشاءاللہ وہ بچی جس گھر میں جائے گی اللہ اس گھر کو جنت کا باغ بنائے گا۔ وہ بچی جس گھرانے میں جائے گی اللہ تعالیٰ اس گھرانے سے صلحاء، علماء، نیک لوگوں کو پیدا کرے گا، اس بچی کی آمد سے گھر کے اندر سکون اور اطمینان کی فضا جنم لے گی، وہ گھر جہنم کی طرح نہیں ہوگا، وہ جنت کا منظر پیش کرے گا، اس کے آنے سے آپس میں الفتیں محبتیں ہوں گی۔ سب سے پہلے تو یہ 4 صفات ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان فرمائی کہ جس ماں بہن بیٹی میں 4 صفات ہو، آپ نے فرمایا وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے۔ صحیح ابن حبان کی روایت ہے اذا صلت المرأة خمسها، جب کوئی عورت 5 وقت نماز کا اہتمام کرے، وصامت شہرها، 1 مہینہ رمضان کے روزے رکھے، وحسنت فرجها، اپنی عزت اور آبرو کی حفاظت کرے، واطاعت بالها، اپنے خاوند کی اطاعت کرے، دخلت من ای ابواب الجنت شاءت، وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 باتیں بیان فرمائی، فرمایا جس ماں بہن بیٹی میں 4 باتیں ہوں گی وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ ہم کوشش کریں یہ 4 باتیں اپنی بیٹیوں کی زندگیوں میں لے کر آئیں۔ سب سے پہلی بات اذا صلت المرأة خمسها، 5 وقت نماز کا اہتمام۔
اگر ہم نے ابتدا سے بچی کی تربیت کرتے ہوئے اس کے دل میں یہ بات ڈال دی اور اس کی عادت بنا دی کہ بیٹی نماز نہیں چھوڑنی، سب سے اہم حکم نماز کا حکم ہے، اگر بچپن سے یہ عادت بن گئی انشاءاللہ ساری زندگی بچیوں کی زندگی سے عادت نہیں چھوٹے گی۔ لیکن آج دیکھنے میں آتا ہے بیٹی اگر کہے ابو جی یہ کپڑے خرید کے دو، باپ لے آتا ہے، بیٹی موبائل کی فرمائش کرے 60-70 ہزار کا موبائل لے آتے ہیں، اس نے جو کوئی زیب و زینت کا سامان دیکھا، اس نے کوئی بناؤ سنگار کا سامان دیکھا، ہم وہ خریدتے لاتے ہر فرمائشیں پوری کرتے نظر آتے ہیں، لیکن ہم اپنی بچیوں سے بہنوں سے نماز کا کہتے نظر نہیں آتے۔ جس گھر میں نماز کا اہتمام ہو جائے اللہ اس گھر کو جنت کا باغ بنا دیتا ہے۔ تو پہلی صفت عورت کی زندگی میں نماز آ جائے، اس لیے بیٹی ہے بہن ہے اس کے ذہن میں ڈالیں بیٹی سب سے اہم حکم اللہ کا حکم ہے۔ جب اللہ اکبر کی صدا لگ جائے تم گھر کے سارے کام کاج کو چھوڑ کر سب سے پہلے اللہ کے حکم کو پورا کرو، اللہ باقی کاموں میں تمہاری مدد کرے گا۔ جس ماں بہن بیٹی میں یہ بات ہوتی ہے رب العالمین کی خصوصی مدد اس کے ساتھ ہوتی ہے۔ ایک عورت نے تندور گرم کیا روٹیاں پکانے کے لیے، آذان ہو گئی، اس نے فوراً مصلی بچھایا کہ میں پہلے نماز پڑھ لوں پھر روٹیاں پکاؤں گی۔ اس کا ایک دودھ پیتا بچہ تھا، اس نے اس کو قریب بٹھا دیا کہ جتنی دیر میں تندور خوب گرم ہو جائے گا اتنی دیر میں میری نماز پوری ہو جائے گی۔ تو اس عورت نے نماز شروع کی، نماز پڑھنے لگی۔ اب شیطان اس عورت کو لے جاتا، بچے کو لے جاتا گیا تندور کے کنارے، گھسیٹتے گھسیٹتے وہاں لے کر جا رہا ہے، اور عورت کے ذہن میں یہ بات ڈال رہا ہے کہ تو اپنی نماز توڑ لے، ممکن ہے کہ بچہ بچ جائے، لیکن وہ اپنی نماز میں تھی، اس نے نماز نہ توڑی۔ وہ بچے کو شیطان لے جاتے تندور کے کنارے لے آیا، اور اب بھی اس کے دل میں ڈالا نماز توڑ دے۔ اگرچہ شرعی مسئلہ ہے نماز عورت توڑ سکتی ہے، اگر بچہ آگ میں گر رہا ہو، پانی میں گر رہا ہو تو اجازت ہے، نماز آدمی توڑ سکتا ہے، بعد میں نماز پڑھ لے۔ لیکن اس عورت پہ غلبہ حال تھا، اللہ کی محبت تھی، اس نے اپنی نماز کو جاری رکھا، نماز پڑھتی رہی۔ شیطان نے اس بچے کو تندور میں گرا دیا، اس نے اپنی نماز پوری کی، اللہ سے دعا کرتی رہی، مولا کریم تیرا حکم سب سے پہلے تھا، اس لیے میں نے تیری محبت کو سب چیزوں پہ ترجیح دی ہے۔ دعا مکمل کی اور یہ ماں تندور کے کنارے آئی، تو جب اس نے دیکھا کہ وہی بچہ جو گھسٹتے ہوئے تندور میں گرا، اللہ نے تندور میں جو انگارے موجود تھے اللہ نے ان کو یاقوت اور زمرد کی صورت میں تبدیل کر دیا، اور وہ بچہ اس یاقوت اور زمرد کے ساتھ کھیل رہا تھا، اور اللہ نے تندور کی گرمی کو ٹھنڈک میں تبدیل کر دیا۔ جب ماں اوپر سے دیکھنے لگی تو بچہ نیچے سے مسکراتے ہوئے ماں سے کہہ رہا اماں جان کیا ہوا؟ ماں نے باہر نکالا تو ایک بال بھی نہیں جلا تھا۔ جو اللہ کے لیے قربانی دیتا ہے تو اللہ تو بڑا قدردان ہے، دلوں کے حال جانتا ہے، علیم ہے، شاکر ہے، خبیر ہے، بصیر ہے، کوئی چیز اس سے پوشیدہ تو نہیں۔ تو جب اس ماں نے اللہ کے حکم کو مقدم کیا، نماز کو ترک نہیں کیا، اللہ نے تندور کے اندر بھی اس کے بیٹے کی حفاظت فرمائی۔ اس لیے میں نے پہلی بات عرض کی، اپنی بچیوں کی زندگی میں پہلی چیز لے کر آئیں، اذا صلت المرأة خمسها، 5 وقت نماز کا اہتمام ہو۔ حضرات سلف میں تو ایسی عورتیں گزری فرائض کے ساتھ ساتھ ان کی زندگیوں میں نوافل بھی کثرت سے تھے۔ حضرت معاذہ عدویہ رحمہ اللہ صفت الصفوہ میں ہے 600 رکعت یومیہ نوافل پڑھتی تھی، 600 رکعت۔ حضرت ام طلق رحمہ اللہ روزانہ 400 رکعت نوافل پڑھتی تھیں صفت الصفوہ میں۔ حضرت حفصہ بنت سیرین رحمہ اللہ عبادت کے لیے جگہ مقرر کی ہوئی تھی، اسی جگہ اپنی 5 نمازیں ادا کرتی تھیں، وہاں سے باہر نہیں نکلتی تھیں الا یہ کہ قضاء حاجت ہو، کوئی ضرورت ہو، ورنہ وہیں آ کر سارا عبادت۔ فجر کے بعد سے لے کر اشراق تک تلاوت، پھر اشراق پڑھی، پھر ذکر و اذکار چاش تک، چاش کے بعد پھر ذکر و اذکار شروع، پھر اپنے گھر کے کام کاج کیے، پھر ظہر کی نماز وہاں پڑھی تو تلاوت، 1 گھنٹہ تلاوت جاری، پھر گھنٹہ آرام کیا، پھر عصر کے بعد سے پھر اپنے معمولات، گھر کے کام کاج بھی، ہاتھوں سے زبان سے اپنے معمولات اور اذکار بھی۔ تو اللہ نے اس خاتون کو ایسی توفیق عطا فرمائی تھی، اس کی پوری زندگی معمول تھا، روزانہ 15 سپارے قرآن کی تلاوت کرتی تھی۔ حفصہ بنت سیرین پوری عمر 15 سپارے یومیہ تلاوت، ایام تشریق کے علاوہ، عیدین کے علاوہ اور حیض و نفاس کے ایام کے علاوہ اس خاتون کا معمول تھا پوری زندگی اس نے روزے رکھے۔
ساری زندگی نفلی روزے تھے، صرف حیض و نفاس کے ایام میں نہ ہوتے، اور 5 دنوں میں شریعت نے روزے سے روکا ہے کہ مہمان نوازی کے دن ہے اس میں نہ رکھتی، باقی ساری زندگی حفصہ بنت سیرین نے روزے رکھنے میں گزار دی۔ تو میں نے پہلی بات عرض کی، ہم چاہیں ہماری بیٹیوں کی زندگی خوشگوار ہو، نمبر 1 اذا صلت المرأة خمسہا، 5 وقت نماز کا پابند بنائے۔ نمبر 2 وصامت شہرہا، 1 مہینہ رمضان کے روزے رکھنا۔ بچی کے دل میں ڈالیں بیٹی سب سے اہم کام رمضان کا روزہ ہے، آپ سے روزہ نہیں چھوٹنا چاہیے۔ اگر ابتدا سے ہم نے اس کے دل میں یہ محبت ڈال دی، امید ہے انشاءاللہ بچی کی جتنی زندگی اوپر بڑھتی جائے گی، اس کی زندگی میں روزے کا اہتمام آئے گا۔ سلف کی عورتیں تو ایسی گزری، 40 سال انہوں نے نفلی روزے رکھے ہیں۔ حضرت خنسا بنت خدام رحمہ اللہ صفت و صفوہ میں ہے، 40 سال تک اس خاتون کا معمول تھا حیض و نفاس کے ایام کے علاوہ 40 سال تک نفلی روزے اس نے رکھے۔ تو اتنا اہتمام رہا ہے سلف کی خواتین میں۔ تیسری بات آپ نے ارشاد فرمائی وحسنت فرجہا، جو ماں بہن بیٹی اپنی عزت اور آبرو کی حفاظت کرے۔ عورت کے پاس سب سے بڑا زیور اس کی حیا اور پاک دامنی ہے۔ سونا چاندی زیور نہیں، اس کے بناؤ سنگار کا سامان اور اس کا لباس، یہ اس کے لیے بہت بڑی نعمت نہیں، سب سے بڑی نعمت حیا اور پاک دامنی ہے۔ اس لیے بچی کے دل میں ابتدا سے ہم ڈالیں بیٹی حیا کی نعمت بہت بڑی نعمت ہے، اپنی اس نعمت کو تار تار نہیں کرنا اور اپنی حیا کی، پاک دامنی کی، پردے کی حفاظت کرنی اور ساری زندگی اسی میں گزارنی ہے۔ حضرات سلف کی عورتوں نے کتنا اہتمام کیا، خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والی حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تفسیر قرطبی میں اور تفسیر الدر المنصور میں واقعہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے حج عمرہ کر دیا تھا۔ حضور کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد ان سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، ان سے کہا گیا نفلی حج کے لیے چلیں، نفلی عمرے کے لیے چلیں، یہ نہیں نکلی۔ پھر ان سے کہا گیا جی نفلی حج کے لیے، عمرے کے لیے، سفر کے لیے جائیں، یہ نہیں گئی۔ کسی نے کہا کیوں؟ فرمایا قرآن میں اللہ نے فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، عورتیں گھروں میں ٹھہری رہیں، جاہلیت کی طرح زیب و زینت کر کے گھر سے باہر نہ نکلیں۔ میں نے فرض حج کر دیا اور میں نے عمرہ ادا کر دیا، حضور کی معیت میں ادا کر دیا، اب دین کا حکم، قرآن کا حکم ہے عورت گھر میں ٹھہرے، تو میں گھر میں ہی زندگی گزاروں گی۔ تو حضرت سودا کا پھر گھر سے جنازہ نکلا، گھر سے نہیں نکلی۔ تو میں نے عرض کیا تیسری چیز، عورت کی زندگی میں حیا اور پاک دامنی آ جائے، اس کے لیے ہم نے گھر کا ماحول اس کے مطابق بنانا ہوگا۔ گھر کے اندر سے فحاشی اور یعنی انٹرنیٹ، کیبل، ان چیزوں کو ختم کر کے بچی کی زندگی میں حیا لانی ہوگی کہ بیٹی یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ سلف کی عورتوں کے واقعات سنانے ہوں گے کہ انہوں نے اپنی کیسی زندگی گزاری۔ ایک خاتون گزری ہے صحابیہ حضرت ام خلاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سنن ابی داؤد کتاب الجہاد میں واقعہ ہے، ان کا بیٹا شہید ہو گیا۔ ان کو خبر پہنچی، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تسلی کروانے کے لیے آ رہی ہیں، مکمل پردے کی حالت میں ہیں۔ حضور کے پاس پہنچی، یا رسول اللہ مجھے پتہ چلا کہ میرا بیٹا شہید ہو گیا، کیا یہ بات سچ ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں تمہارا بیٹا شہید ہو گیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں جنت الفردوس عطا فرمائی ہے، تم اس پہ صبر کرو، اللہ تمہیں بہترین بدلہ عطا فرمائے گا۔ خاتون نے اس پہ صبر کیا اور اس اعتبار سے خوش رہیں کہ الحمدللہ اللہ نے میرے بیٹے کو اپنی دین کی آبیاری کے لیے قبول فرمایا۔ جب یہ خاتون آ رہی تھی، مکمل پردہ تھا، تو کسی نے راستے میں کہا اتنے غم کی حالت، بیٹے کی شہادت، نوجوان بیٹا، صدمے کی حالت، لیکن عورت کا اتنا پردہ کہ اس حالت میں بھی پردے کا اتنا اہتمام۔ اس صحابیہ کے کانوں میں یہ جملہ پڑ گیا، اس نے ایک جملہ کہا ان ارزع ابنی فلن ارزع حیائی، اللہ نے بیٹا جو مجھے ایک نعمت دی تھی وہ امانت تھی، اللہ نے وہ امانت مجھ سے لی ہے، حیا کی نعمت تو مجھ سے نہیں لی۔ بیٹا اللہ کی طرف سے ایک امانت تھا، اللہ نے وہ امانت مجھ سے لے لی، اس کا وقت پورا ہو گیا، اللہ نے اسے شہادت دی، لیکن اللہ نے مجھ سے حیا کی نعمت تو نہیں لی۔ تو میں نے عرض کیا یہ سلف کی عورتیں تھیں جن کی زندگیوں میں حیا اور پاک دامنی تھی، لیکن آج ہم دیکھتے ہیں بچیوں کو ایسی چیزیں دکھا کر، بیٹی کہتی ہے ایسا لباس لاؤ، آج کا باپ باریک لباس لے کے آ رہا ہے، نیم برہنہ لباس ہے، تنگ لباس ہے، جس سے جسم کی ساخت نظر آ رہی ہے، جس سے چلنا پھرتے وقت عورت کا بناؤ سنگار اور جسم نمایاں ہو رہا ہے۔
ہمیں چاہیے ہم اپنی بچیوں کی ایسی تربیت ہو کہ بچیوں کی زندگی وہ حیا میں گزرے جیسے سلف کی عورتوں نے حیا میں گزاری۔ ایک واقعہ علامہ ابن قیم نے روضۃ المحبین و نزہۃ المشتاقین میں لکھا، ایک عورت حج کے سفر میں جا رہی تھی، اس کے پاس اتنی رقم نہیں تھی کہ یہ سواری لے سکے، لیکن ایک شوق تھا کہ میں بھی حج کر لوں، اللہ کا گھر دیکھوں، آپ علیہ السلام کے روزے پر حاضری دوں۔ تو علاقے میں جو آدمی سواریاں کرائے پہ دیتا تھا، اونٹوں کی سواریاں، اس نے پیغام بھیجا کہ مجھے سواری کرائے پہ دے دو، میں آہستہ آہستہ کر کے تمہیں کرایہ دے دوں گی، ابھی تو فی الحال موجود نہیں نقد، لیکن واپس آ کے تھوڑا تھوڑا کر کے کپڑے سلائی کر کے محنت کر کے میں تمہیں تمہارا کرایہ پورا کر دوں گی۔ انہوں نے ان کو سواری دے دی۔ اللہ تعالیٰ نے اس عورت کو نہایت حسن و جمال عطا کیا تھا، اور اس شخص کو کسی نے بتا دیا کہ نہایت حسین ہے، تو اس کے دل میں شیطان نے غلط خواہش اور وسوسہ ڈال دیا۔ اس نے 300 سواریاں لوگوں کو کرائے پر دی تھی، اب یہ بھی اس ارادے سے نکل گیا۔ راستے میں ایک جگہ پڑاؤ ڈالا گیا، آدھی رات سے زیادہ وقت ہو گیا، سارے لوگ آرام کر رہے تھے، اور یہ خاتون بھی، اس نے بھی اپنے کھجاوے میں آرام کر رہی ہے۔ اتنے میں یہی شخص آیا، اندھیرے میں آ کر اس کو پاؤں سے ٹھوکر ماری۔ عورت جب اٹھی تو اس نے دیکھا کہ کیا ہوا، تو یہ اس سے کہنے لگا میں ہی مالک اور سیٹھ ہوں، جس نے سب کو یہ اونٹنیاں کرائے پر دی ہیں وہ میں ہی ہوں، اور اللہ نے مجھے اتنی دولت اتنا پیسہ دیا۔ اپنی دولت اور پیسہ گنوانے لگا کہ میری خواہش کو پورا کرو، جو تم چاہو گی میں وہ کروں گا، صرف تم میری حاجت کو پورا کرو۔ اور دیکھو سارے لوگ سو رہے ہیں، کسی کو کوئی علم نہیں، رات کا اندھیرا چھایا ہوا ہے، کوئی دیکھنے والا موجود نہیں۔ اس خاتون نے آسمان کی طرف ایک نگاہ ڈالی اور پھر اس سے کہا، ارے بدبخت انسان، حج کا بابرکت سفر، حج کا پاکیزہ سفر، اللہ کے گھر میں حاضری کے لیے جا رہے ہیں، اور تیرے دل میں گناہ کی خواہش۔ آسمان کی طرف نگاہ ڈالی اور ایک جملہ کہا، افنامت عین رب العالمین، کیا رب العالمین کی آنکھ بھی سو گئی؟ مخلوق سو گئی، کیا خدا بھی سو گیا؟ وہ تو لا تأخذ سنۃ ولا نوم، وہ نیند سے پاک، اونگ سے پاک۔ بس یہ جملہ کہا، اس نے ایک چیخ ماری، گری، کلمہ شہادت پڑھا، وہی انتقال ہو گیا۔ کہ آخر یہ میری طرف کیسے آ گیا گناہ کے ارادے سے؟ میں تو اتنے پاکیزہ سفر میں جا رہی تھی۔ تو میں نے عرض کیا، تیسری نعمت ہم اپنی بچیوں کے دلوں میں یہ بات ڈالیں، بیٹی حیا کی نعمت بڑی نعمت ہے، اور جو ماں بہن بیٹی حیا پہ زندگی گزارنا چاہے، اللہ سمندر کی موجوں میں بھی اس کے لیے اسباب پیدا کر دیتا ہے، اور جو نہ کرنا چاہے تو گھر کی چار دیواری بھی اس کو محفوظ نہیں رکھ سکتی۔ رب العالمین تو قادر ذات ہے نا، اور اللہ اسباب کیسے پیدا کرتا ہے؟ علامہ یافعی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے روض الریاحین فی حکایات الصالحین، اس میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا۔ فرماتے ہیں کہ ربیع بن سلیمان رحمۃ اللہ علیہ بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے، تو انہوں نے ایک عورت کو دیکھا کہ اس نے ایک بچے کو اٹھایا ہوا ہے، اور وہ عورت ہر قدم پر اللہ کا شکر ادا کرتی ہے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، تو نے ماضی میں میرے اوپر بہت احسانات کیے، اور تو نے مجھے بہت سی نعمتیں عطا فرمائی۔ تو یہ ان سے کہنے لگا، اللہ نے آپ پر کون سی ایسی نعمتیں کی کہ آپ ہر قدم پہ اللہ کا شکر ادا کرتی ہو؟ اس عورت نے اپنا واقعہ سنایا، فرمایا یہ میرا بچہ اس وقت دودھ پیتا بچہ تھا، میں اس کو ساتھ لے کر ایک سفر میں گئی، کشتی میں سفر تھا، ہمارے ساتھ بہت سارے لوگ تھے، اور جب کشتی ہماری سمندر کے درمیان میں پہنچ گئی، سمندر کی موجوں میں طغیانی آ گئی، اور اچانک وہ پانی کشتی میں داخل ہوا اور کشتی کے پھٹے سارے ٹوٹ گئے، تو جتنے لوگ تھے وہ سب ڈوب کے مر گئے، لیکن اللہ کا کرنا، ایک پھٹے پر میں اور میرا یہ بچہ باقی رہا، اور ایک پر ایک حبشی باقی رہا، باقی کوئی نہ بچا، باقی سارے لوگ پانی میں ڈوب کے مر گئے۔ اللہ جسے موت دینا چاہے اسے کوئی بچا نہیں سکتا، رب العالمین جسے زندگی دینا چاہے اسے کوئی موت نہیں دے سکتا۔ اس خاتون کو اللہ نے زندگی دینی تھی، بچے کو یہ بچ گئے۔ خاتون کہتی ہے میں شکر کر رہی تھی، اللہ نے مجھے نئی زندگی عطا کر دی۔ اتنے میں وہ حبشی جو دوسرے تختے پہ تھا، تو وہ پانی کو آہستہ آہستہ ہٹاتے ہوئے میرے قریب آیا، وہ تیرنا بھی جانتا تھا، اور قریب آ کر میرے تختے پہ بیٹھ گیا، اور اس عورت سے گناہ کی خواہش کرنے لگا۔ کہا دیکھو کوئی موجود نہیں، میری خواہش کو پورا کرو ورنہ تمہیں بھی ڈبو دوں گا، اور تمہارے اس بچے کو بھی پانی میں ڈبو دوں گا۔ اس عورت نے دیکھا تو اب سمندر کے درمیان کوئی انسان موجود نہیں، کوئی بظاہر مدد کرنے والا، تعاون کرنے والا بھی کوئی نہیں، بچہ بھی دودھ پیتا ہے، اور حبشی کی جسامت بھی بہت فربا آدمی، موٹا تازہ آدمی۔ اس نے اپنے وہ بچے کو جو جھولی میں تھا اس کو ایک چنڈی لگائی تو بچہ رونے لگ گیا۔
اس نے کہا صبر کرو یہ بچہ سو جائے پھر دیکھتے ہیں۔ تو اب بچہ سونے لگتا، ماں دوبارہ چنڈی لگا لیتی تاکہ وہ روتا رہے اور یہ وقت گزرتا جائے، اور ماں اللہ کی طرف متوجہ، یا اللہ تو کوئی مدد فرما اور میری حیا اور پاک دامنی کی حفاظت فرما۔ اب کافی دیر جب بچہ خاموش نہ ہوا، حبشی نے بچے کو پکڑا اور کھینچ کر سمندر میں پھینک دیا۔ ماں کے سامنے اس کا بیٹا سمندر میں پھینک دیا۔ اب وہ عورت کہتی ہے میں نے دیکھا تو اب مجھے کوئی راستہ نظر نہ آیا، تو میں نے آسمان کی طرف ایک نگاہ ڈالی اور اللہ رب العزت سے دعا کی اور رونے لگی کہ اے اللہ میں نے ساری زندگی اپنی حیا اور پاک دامنی کی حفاظت کی، آج تک میری طرف کسی غیر محرم کا ہاتھ نہیں بڑھا، مولا کریم تو آج بھی میری حفاظت فرما۔ اللہ کو آنسو بڑے پسند ہیں، سمندر سے کا پانی بھی اللہ پیدا کرتا ہے، ندی نالوں کا خالق، دریاؤں کا خالق، آبشاروں کا خالق اللہ ہے، لیکن آنسوؤں کی دو قطروں کی بڑی لاج رکھتا ہے۔ جب انسان اللہ کو پکارے رب العالمین کی مدد فوراً آتی ہے۔ ادھر خاتون کے آنسوؤں کے قطرے گرے، سمندر سے کتنا بڑا جانور نکلا، وہ عورت کہتی ہے اس نے منہ کھولا اور حبشی کو ایک لقمہ بنایا اور سمندر میں چلا گیا۔ اب صرف میں باقی رہ گئی، باقی کوئی بچا نہیں۔ تو اب میں پانی کو آہستہ آہستہ ہلاتے ہوئے خوش جگہ جزیرے پر آ گئی۔ اب میں انتظار میں ہوں پیچھے سے کوئی کشتی والے لوگ آئیں، کوئی اور قافلہ، ان کے ساتھ آگے چلوں۔ تو وہاں گھاس کھا کر پانی کھا کر میں گزارا کر رہی تھی۔ کافی دیر کے بعد ایک کشتی نظر آئی تو میں نے اپنی چادر لہرائی، ان کو مدد کے لیے پکارا۔ انہوں نے دیکھا وہ میرے قریب آ گئے، تو میں نے دیکھا کہ میرا وہی بچہ جس کو حبشی نے مجھ سے کھینچ کر پانی میں پھینکا تھا، وہی بچہ ایک آدمی نے اپنی گود میں اٹھایا ہوا ہے۔ اس ماں نے جب اپنا بیٹا دیکھا دوڑتی ہوئی گئی، بچے کو اٹھایا، سینے سے لگایا اور چوما اور اللہ کا شکر کر رہی تھی، یا اللہ تو نے میرے بیٹے کی حفاظت فرمائی۔ کشتی والے کہنے لگے بھئی آپ کو کیا ہوا، کہیں عورت مجنون ہے، دیوانی تو نہیں؟ پوچھا بھئی تجھے کیا ہوا؟ کہا یہ میرا بیٹا ہے۔ اس نے پورا واقعہ سنایا، میں پہلی کشتی میں سوار تھی، اس طرح میں اور بچہ حبشی بچہ، اور اس حبشی بدبخت نے اس بچے کو پانی میں پھینکا تھا، یہ بتاؤ یہ بچہ تم تک کیسے پہنچا؟ اب کشتی والے سمجھ گئے یہ عورت سچ کہہ رہی ہے۔ انہوں نے کہا ہماری کشتی آ رہی تھی، اچانک سمندر کے اندر سے ایک بہت بڑا جانور نکلا اور اس جانور کی پشت کے اوپر یہ بچہ بیٹھا ہوا تھا، اور ایک آسمان سے ایک ندا اور آواز آئی اس بچے کو لے کر کشتی میں سوار کر دو ورنہ ہم تمہاری کشتی کو الٹ دیں گے۔ تو کہا ہم نے اس بچے کو اس جانور کی پشت سے لے کر اپنی گود میں بٹھا لیا۔ تو یہ ماں اب بیت اللہ کا طواف کر رہی ہے اور ہر قدم پہ اللہ کا شکر ادا کر رہی ہے، مولا کریم تو وہ قادر ذات ہے، تو نے سمندر کی موجوں میں میرے اور میرے بچے کی جان کی بھی حفاظت کی۔ جس بچے کو حبشی نے سمندر میں پھینکا تو نے سمندر کے پانی سے بھی اسے زندہ نکالا، اور تو نے تختے پر میری حیا اور پاک دامنی کی بھی حفاظت کی۔ رب العالمین تو بندے کے گمان کے مطابق معاملہ کرتا ہے۔ انا عند ظن عبدی بی، میرے بندے جیسا تیرا مجھ سے گمان ہوگا ویسا میرا تیرے ساتھ برتاؤ ہوگا۔ ہم نے آج اللہ کو کمزور سمجھا ہے، اپنی دکان کو، اسباب کو، کاروبار کو، تعلقات کو مضبوط سمجھا، اس لیے آج اللہ کی وہ مدد اور نصرت ہمارے ساتھ نہیں جو حضرات سلف کے ساتھ تھی۔ اس لیے میں نے تیسری بات عرض کی، بچی کی تربیت میں اس کو سکھائیں بیٹی سب سے بڑی نعمت حیا کی نعمت ہے، اپنی حیا کو ضائع نہیں کرنا۔ چوتھی بڑی نعمت اطاعت بعلہا، آپ نے فرمایا کہ جو عورت اپنے خاوند کی اطاعت کرے، اسے سکھانا ہے بیٹیوں کو، بہنوں کو خاوند کی اطاعت ہو۔ خاوند کی اطاعت ہو تو زندگی خوشگوار ہوتی ہے، اور رب العالمین بھی اس عمل کی بڑی لاج رکھتا ہے۔ جن میں خاوند کی اطاعت ہو اللہ تعالیٰ بھی پھر ان عورتوں کو پریشان اور غمگین نہیں کرتا۔ امام ابن ابی دنیا رحمت اللہ علیہ کی ایک کتاب من عاش بعد الموت، موت کے بعد کون لوگ زندہ ہوئے، انہوں نے اس میں ایک واقعہ لکھا۔ ایک عورت بڑی ہی خدمتگار تھی، اپنے شوہر کی بڑی اطاعت کرتی، فرما بردار تھی۔ اس کے دو بیٹے تھے، ایک کی عمر 5 سال، ایک کی عمر 6 سال۔ یہ دونوں بچے باہر نکلے کھیل رہے تھے، قریب میں کہیں پانی کا تالاب تھا، تو کھیلتے کھیلتے اچانک ایک کا پاؤں پھسلا، وہ پانی میں گر گیا۔ اب دوسرا بھائی اپنے بھائی کو بچانے کے لیے ہاتھ دینے لگا، تو اس نے ہاتھ دیا تو اس کا پاؤں سلپ ہوا، وہ بھی چھوٹا بچہ تھا، وہ بھی سلپ ہو کر پانی میں گرا۔ اللہ کا کرنا دونوں کا انتقال ہو گیا۔ اس ماں کو خبر پہنچی کہ دونوں بیٹے، 2 ہی بچے تھے اس کے، اور دونوں کا ایک دن میں انتقال ہو گیا، تو والدہ کے لیے کتنا بڑا صدمہ ہوگا۔ ماں پہنچی، ادھر دیکھا واقعی دونوں بچوں کی لاش ہے۔ دونوں بچوں کی لاش کو لے کر یہ گھر آئی، بچوں کو چارپائی پہ ڈالا اور بچوں کے اوپر ایک چادر ڈالی، اور اس نے اپنا مصلی بچھایا، 2 رکعت نماز پڑھی اور اللہ سے دعا کی، یا اللہ میں تیرے ہر فیصلے پہ راضی ہوں۔
اگر میری بچوں کا موت کا وقت مقرر ہے تو مولا کریم میں اس پہ بھی راضی ہوں، لیکن آج میرا خاوند گھر آئے گا، میری کوشش رہی زندگی میں نے اس کو غمگین نہیں کیا، پریشان نہیں کیا۔ آج اگر وہ سنے گا دونوں بیٹوں کا ایک ساتھ انتقال ہوا، وہ سمجھے گا شاید بیوی کی غفلت تھی اور اس نے کوئی لاپرواہی کی ہوگی تو اسے صدمہ پہنچے گا۔ مولا کریم میں چاہتی ہوں میرے شوہر کو صدمہ نہ پہنچے، اسے تکلیف نہ ہو، شریعت نے اس کا بڑا حق رکھا۔ یہ عورت ادھر سجدے میں اللہ کے سامنے رو رہی ہے، مانگ رہی ہے، اتنے میں خاوند آ گیا، خاوند کے سامنے کھانا رکھا۔ اب اس کو نہیں بتایا کہ بچوں کا انتقال ہو گیا۔ وہ پوچھتے بیٹے کہاں ہیں میرے؟ کہا الحمدللہ اچھی حالت میں۔ کہا نہیں بلاؤ ان کو کھانا کھائے، تو ماں خاموش ہے، آنکھوں سے آنسو بہ رہے، زبان سے جواب نہیں دے رہی۔ کہا نہیں بلاؤ نہ میرے بچوں کو، کھانا کھا لے میرے ساتھ۔ ماں خاموش ہے، اب آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں، شوہر کو پتہ نہیں یہ کیوں رو رہی ہے، تو اس نے خود آواز دی اپنے بیٹوں کو اور کہا آؤ بیٹو کھانا کھاؤ۔ اللہ رب العزت نے اس عورت کے اس صدمے کو اور اس عورت کے تعلق مع اللہ کو اور اپنے شوہر کے راحت پہنچانے کو، اللہ کو یہ عمل اتنا پسند آیا، شوہر نے آواز دی اپنے بیٹوں کو، اللہ نے دونوں بیٹوں کو دوبارہ زندہ کر دیا، اور دونوں بیٹے دوڑ کر آئے اور باپ کے ساتھ دسترخوان پہ بیٹھ کر انہوں نے کھانا کھایا۔ رب العالمین تو بڑا قدردان ہے کہ جب امت کی ماؤں میں ایسی اطاعت ہوتی تھی تو اللہ تعالیٰ بھی ان کی بڑی لاج رکھتا تھا۔ لیکن آج ہم بچی کو رخصت کرتے ہیں، اس کے ساتھ کہہ دیتے ہیں بیٹی یہ موبائل ہے، کوئی جھگڑا ہوا مجھے فوراً بتانا، ذرا سی ساس نے بات کہی، نند نے کہی، سسر نے کہی، شوہر نے کہی، فوراً اطلاع کرنا۔ چھوٹی سی بات ہوتی ہے، بچی اس کو بڑھا چڑھا کے پیش کر دیتی ہے ماں کو، ماں اس کے ساتھ دو باتیں اپنی طرف سے لگا کر اپنے شوہر کو بتا دیتی ہے، ہنستے بستے گھر اجڑ جاتے ہیں۔ تو بنیادی وجہ کیا بنی؟ ہم نے اس کی زندگی میں اطاعت نہیں ڈالی۔ تو میں نے عرض کی یہ چار باتیں جس عورت کی زندگی میں ہو، آپ نے فرمایا دخلت من ای ابواب الجنت شاءت، وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے۔ پانچویں چیز، ہم چاہیں ہماری بچیوں کے گھر آباد رہیں، اپنی بچی کی زندگی میں خدمت کا جذبہ ڈالیں۔ آج ہماری بیٹیوں کی زندگیوں میں، بہنوں میں خدمت نہیں ہے۔ آج سارا دن ان کے ہاتھ موبائل کی اسکرین پر تو چلتے ہیں، لیکن یہ ہاتھ کام کاج پہ چلتے ہوئے نظر نہیں آتے۔ سلف کی عورتوں میں یہ تھا، ان کے ہاتھوں سے کام کاج ہوتے تھے، زبان سے تلاوت ہوتی تھی، اس لیے ان کے گھروں میں بڑی برکتیں ہوتی تھی۔ آج دیکھیں اللہ نے تبلیغی جماعت سے بہت بڑا کام لیا نا۔ مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آج ساری دنیا میں اللہ نے ہدایت کی ہوائیں پھیلا دی، لاکھوں لوگوں کو اللہ نے ہدایت عطا فرما دی۔ یہ ایک انسان کا راتوں کا رونا تھا، اللہ کے سامنے جاگنا تھا، اللہ سے مانگنا تھا یا اللہ کیسے بے نمازی نمازی بن جائیں، امت کے اندر کیسے بے دین دین پر آ جائیں، گناہ کیسے ختم ہو جائیں، ساری رات جاگتے تھے۔ ان کے پیچھے تربیت کی تھی ان کی ماں نے، وہ ایسی فرما بردار نیک عورت تھی، رمضان میں 40 سپارے پڑھتی تھی، عام دنوں میں ایک منزل قرآن پڑھتی تھی، ہفتے میں اس کا قرآن پورا ہو جاتا تھا، اور روزانہ 500 دفعہ درود شریف، پورے ایک لسٹ ہے ان کے اذکار کی، مولا ابوالحسن ندوی کی کتاب ہے مولانا محمد الیاس اور ان کی دینی دعوت، اس میں انہوں نے نقل کی یہ عورت دن میں کتنے اذکار کرتی تھی۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، آیت کریمہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، درود شریف، تلاوت کے معمولات یومیہ کا معمول تھا۔ جب اتنی عبادت اور ریاضت تھی، اللہ بھی تو قدردان ہے نا، رب العالمین بھی تو دیکھتا ہے کہ میری بندی اور میرے بندے کی زندگی میں میری بندگی کتنی ہے۔ پھر اللہ نے ایسا نوازا، نسلوں کو نواز دیا۔ ان کو اللہ نے بیٹا دیا، اس سے بھی کام لیا، اس کو بیٹا دیا مولانا یوسف کاندیلوی، حیات الصحابہ لکھی، اللہ نے ان سے بھی دین کا بڑا کام لیا۔ دوسرا بیٹا دیا مولانا یحییٰ کاندیلوی، انہوں نے الکوکب الدری لامع الدراری لکھی۔ ان کو بیٹا دیا شیخ الحدیث مولانا زکریا، جنہوں نے فضائل اعمال، فضائل صدقات، اوجز المسالک لکھی۔ اللہ نے نسلوں سے دین کا کام لے لیا۔ پیچھے میں نے عرض کیا خدمت، یہ خاتون سارا دن ہاتھوں سے کام کاج ہوتا تھا، زبان سے تلاوت ہوتی تھی۔ اس لیے اگر ہم نے بچیوں کو سکھا دیا بیٹی تو انہیں اپنی زندگی میں خدمت لانی ہے، اللہ رب العزت خوب نوازے گا۔ چھٹی بات بچیوں کی زندگی میں لائے بیٹی عفو و درگزر، برداشت کرنا ہے۔ زندگی اگر پرسکون بنانی ہے، اپنی زندگی میں عفو و درگزر لے کر آئیں، برداشت ہو۔ اگر کوئی بات کہہ بھی دیں اس کو سہ لو۔ جن بچیوں میں یہ بات ہوتی ہے وہ سہ جاتے ہیں، برداشت کر لیتی ہیں، آگے سے جواب نہیں دیتی، اللہ ان کے گھروں کو پرسکون بناتا ہے۔ اور جہاں ماحول ایسا ہوتا ہے، ساس نے، بڑے نے ایک بات کہی، اس نے جواب میں 2 اور 4 باتیں کہہ دیں، نوبت یہی ہوتی ہے غصے میں طلاق ہو جاتی۔ اس لیے ابتدا سے بچی کی تربیت ایسی ہو، اس کی زندگی میں عفو و درگزر ہو، برداشت ہو۔
آخری 3 صفات عرض کر کے بات سمیٹوں گا۔ ایک بچی کی زندگی میں لے کر آئیں کہ اپنی زندگی میں حسن اخلاق لے کر آئے، جس سے بات کرے نرمی کے ساتھ بات کرے، مٹھاس سے بات کرے، شوہر سے بات ہو تو نرم لہجے میں بات ہو، گھر کے اندر ہو تو نرم لہجے میں بات ہو۔ آج دیکھنے میں آتا ہے لہجے میں سختی ہے، شوہر سے بات ہے، ساس سسر سے بات ہے، لہجے میں سختی ہے، جس کی وجہ سے ناچاکیاں ہوتی ہیں۔ سلف کی عورتوں میں یہ بات تھی، ان کے لہجے میں نرمی تھی، محبت تھی، لہجے میں سختی غیر محرم کے لیے، غیر محرم سے بات ہو تو لہجے میں سختی ہو، اپنے شوہر سے، اپنے بھائی سے، اپنے والد سے بات ہو تو لہجے کے اندر نرمی لائی جائے، ایک زندگی کا وصف انہیں سکھایا جائے۔ بیٹی حالات جیسے بھی آئیں تم نے دعا نہیں چھوڑنی۔ گھر کے اندر مشکلات آئیں گی، کبھی شوہر کا بظاہر رزق تنگ نظر آئے گا، کبھی تنگی ہوگی، کبھی پریشانیاں ہوں گی، کبھی حالات ہوں گے، تم نے اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے۔ اس لیے اللہ کے ہاں بھی یہی بیوی پسندیدہ ہے کہ جو اپنے شوہر کو نیکی کے کاموں میں معاون بنے۔ صحابہ کرام نے جب پوچھا نا یا رسول اللہ سب سے افضل چیز کون سی ہے ہم جمع کریں، بہترین خزانہ کون سا ہے؟ بعض کی نگاہ سونے چاندی پر چلی گئی، آپ علیہ السلام فوراً ان کو مال سے اعمال پر لے کر آئے۔ آپ نے فرمایا افضلہ لسان ذاکر وقلب شاکر وزوجۃ مؤمنۃ تعینہ علی ایمانہ، سب سے افضل چیز وہ دل جو اللہ کا شکر ادا کرے، وہ زبان جو اللہ کا ذکر کرے، اور وہ نیک بیوی جو اطاعت اور نیکی کے کاموں میں اپنے شوہر کے ساتھ تعاون اور مدد کرے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی آتی ہے، آپ غمگین اور پریشان ہو گئے، جبرائیل امین کو اصلی حالت میں دیکھا تھا، آپ پہ کپ کپی طاری ہو گئی۔ گھر میں پہنچے ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو فوراً تسلی دی۔ سب سے پہلے ایمان لانے والی حضرت خدیجہ، سارا مال دین کی آبیاری پہ قربان کرنے والی حضرت خدیجہ، اللہ نے جتنی اولاد حضور کو دی حضرت خدیجہ سے دی، اس لیے آپ علیہ السلام نے ان کی موجودگی میں کوئی دوسرا نکاح نہیں کیا۔ جب آپ خدیجہ کو یاد کرتے فرمایا خدیجہ تو خدیجہ تھی۔ حضور جب گھر آئے آپ غمگین اور پریشان تھے، جسم پہ کپ کپی طاری تھی، فرمایا خدیجہ میں نے اس طرح جبرائیل امین کو دیکھا ہے۔ انہوں نے فوراً تسلی دی حضور کو، فرمایا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ کی قسم اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا۔ انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق، آپ تو صلہ رحمی کرتے ہیں، کوئی مشکل میں ہو آپ ساتھ دیتے ہیں، آپ بیواؤں کا یتیموں کا سہارا بنتے ہیں، جو کما نہیں سکتے آپ ان کے لیے کماتے ہیں، کوئی مصیبت آ جائے آپ ان کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا۔ یا رسول اللہ اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا۔ زبان سے تسلی دی، ہاتھ پکڑا، ورقہ بن نوفل کے پاس لے کر گئے، جو اس وقت انجیل کے بہت بڑے عالم تھے، بڑے عمر رسیدہ ہو گئے تھے، آخری وقت تھا، فرمایا کہ ان کی بات سنیں۔ حضور نے پوری بات بتائی، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیا۔ تو ورقہ نے ایک بات کہی کہ آپ اللہ کے سچے نبی ہو، لیکن ایک وقت آئے گا آپ کی قوم آپ کے مخالف ہو جائے گی اور آپ کی قوم آپ کو اپنے شہر سے نکال دے گی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا میری قوم مجھے نکالے گی؟ فرمایا جس نے بھی دین کی دعوت دی ہے اس کے ساتھ یہی ہوا ہے کہ اپنے قوم کے لوگوں نے، آبادی والوں نے، قوم والوں نے ان کو نکال دیا۔ کاش اگر میں اس وقت ہوا اور جوانی ہوئی تو میں آپ کی بھرپور مدد کروں گا، لیکن ورقہ کا انتقال ہو گیا، وہ حضور کے نبوت کا دور نہ پا سکا۔ تو میرا واقعہ سنانے کا مقصد یہ حضرت خدیجہ کی زندگی تھی۔ تو اگر عورت کی زندگی میں یہ وصف بھی ہم نے لایا کہ شوہر کے ساتھ ہر حالات میں ساتھ دینا ہے، حالات آئیں دعاؤں کا اہتمام کرنا ہے، اللہ رب العزت اس گھر پر کبھی پریشانی نہیں لاتا۔ جس گھر میں عورت تہجد گزار ہو، اللہ سے مانگنا اس کی زندگی کا حصہ بن جائے، اللہ تعالیٰ ان کی مدد خود کرتا ہے۔ بچی کی زندگی میں لائیں، بیٹی کوئی بات ہو ہمیں فون نہ کریں، اللہ سے تعلق جوڑیں، 2 رکعت نماز پڑھیں، رب سے مانگیں، اللہ عطا فرمائے گا۔ امام بخاری پیدا ہوئے، چند دنوں کے بعد آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔ تاریخ بغداد میں ہے ماں اٹھی، تہجد کی نماز پڑھی، 3 دن نماز پڑھی امام بخاری کی والدہ نے، اور اللہ سے رو کے مانگا یا اللہ میرے اس بیٹے کو بینائی عطا فرما دے۔ میری تو نیت تھی میرا بیٹا حدیث کی خدمت کرے گا، میں اپنے بیٹے کو دین کے لیے وقف کروں گی، یا اللہ یہ نابینا اسے بینائی عطا فرما۔ 3 دن روئی ہیں، خواب میں ابراہیم علیہ السلام کی زیارت ہوئی، فرمایا اللہ نے تمہارے رونے کی وجہ سے تمہارے بیٹے کو بینائی عطا فرما دی۔ صبح اٹھے امام بخاری کی بینائی لوٹ گئی۔ حالانکہ دنیا میں کوئی طبیب، کوئی ڈاکٹر ایسا نہیں جو نابینا کو بینا کر سکے، لیکن اللہ نے دعا میں وہ طاقت رکھی ہے جو نابینا کو بھی بینا کر دیتی ہے۔
تو آج اگر ہماری بچیوں میں، عورتوں میں یہ وصف آ جائے کہ حالات جیسے آئیں رجوع اللہ بڑھ جائے، اللہ سے مانگنا بڑھ جائے، تو جو سلف کو اللہ نے عورتوں کو نوازا، آج بھی اللہ کی مدد اسی طرح ہے، اللہ آج بھی نوازے گا۔ تو ایک میری گزارش تھی، ہم اپنی بچیوں کی ایک ذہن سازی اور ان کو ایک ذہن دیں کہ بیٹی حالات آئے، پریشانیاں آئیں، آپ نے اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے۔ انشاءاللہ جس گھر کے اندر یہ اعمال، یہ اوصاف آئے، اس گھر میں بہتری آئے گی۔ آج ہم بیوی کو، بیٹی کو، بہن کو بٹھا کر فلم تو دکھاتے، ڈرامہ تو دکھاتے، کبھی ان کو کوئی بیان بھی تو سنوا دیتے، کبھی ان کو بٹھا کر قرآن کی تلاوت اور ترجمہ بھی تو سنا دیتے، کسی اللہ رسول کی بات بھی تو سنا دیتے کہ اسے پتہ چلتا زندگی کیسی گزارنی ہے۔ عورت کی زندگی میں اگر حیا پاک دامنی ہوگی تو بچے حیادار ہوں گے، عورت کی زندگی میں دینداری ہوگی تو بچے دیندار ہوں گے۔ اگر گھر کے اندر ہی ہمارا دین نہیں تو پھر ہمارے بچے ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں بن سکتے۔ خدا نہ کرے پھر ایسا نہ ہو ہم اولاد کو بد دعا کرتے نظر آئیں۔ اگر ہم نے اچھی تربیت کی یہی بچہ ہوگا، ہم نہیں ہوں گے، کل یہ ہمارے لیے دعا کرے گا، اللہ ہماری قبر کو جنت کا باغ بنا دے گا۔ میں ایک واقعہ سنا کے بعد سمیٹتا ہوں۔ گزشتہ سال فیوچر کالونی میں ایک جگہ میرا بیان تھا، وہاں 19 بچوں کا قرآن حفظ ہوا تھا۔ تو ناظم صاحب کہنے لگے مفتی صاحب ٹائم ہو ایک بچے کی تلاوت سناؤ، بہت اچھا قرآن پڑھتا ہے۔ میں نے کہا سنائیں۔ انہوں نے بچے کو بلایا، بچے نے سورہ رحمان کی تلاوت شروع کی، حدر میں قرآن پڑھتا تھا، اللہ نے بڑی خوبصورت آواز دی تھی۔ اس نے جب تلاوت شروع کی سارا مجمع رونے لگ گیا، مجھ گناہگار کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے۔ میں نے بچے کو قریب کیا، انعام دیا۔ میں نے پوچھا ان کے والد صاحب آج مجمع میں موجود ہیں؟ اللہ نے ایسا ہونہار بیٹا دیا، ایسی خوبصورت آواز دی۔ ناظم صاحب کہنے لگے مفتی صاحب 2 مہینے پہلے ان کے والد کا انتقال ہو گیا، تو ان کا والد آج مجمع میں موجود نہیں ہے۔ میں نے کہا اس بچے کی دستار بندی ہوگی؟ کہا ہاں ابھی اس کی دستار بندی ہوگی، اس نے اس سال حفظ کیا اور ابھی یہ تیاری کر رہا ہے، آگے اس کے وفاق کا امتحان ہے۔ اللہ نے بچے کو بڑی ذہانت دی تھی۔ میں نے پوچھا بیٹا آپ کتنا قرآن سناتے ہو آج کل؟ تو استاد نے ان کی ترتیب بنائی تھی، وفاق قریب تھا تو انہوں نے کہا 2 سپارے میں فجر سے پہلے سناتا ہوں، 2 سپارے فجر کے بعد پھیرا دے کے سناتا ہوں، 3 سپارے جب دوبارہ ناشتے کے بعد کلاس لگتی ہے پھیرا دے کر پھر سناتا ہوں، 3 سپارے ظہر میں کلاس لگتی ہے تب سناتا ہوں، 2 سپارے میں مغرب کے بعد پڑھتا ہوں۔ وہ بچہ بتا رہا تھا، میں گن رہا تھا تو 17 سپارے ہو گئے۔ میں نے کہا بیٹا پھر کیا کرتے ہو؟ کہا جب عشاء کی اذان ہوتی ہے میں دعا کرتا ہوں یا اللہ میں نے جتنا پڑھا ہے، استاد جی نے مجھے کہا تھا اس کا ثواب ابو کو بخشو، تو میں ہاتھ اٹھاتا ہوں یا اللہ جتنا قرآن پڑھا اس کا ثواب میرے ابو کو پہنچا جائے۔ یہ 17 سپارے پڑھ کے وہ 13 سال کا چھوٹا معصوم بچہ کہتا تھا میں اپنے ابو کو ثواب بخش دیتا ہوں۔ میں سوچنے لگا ابو تو دنیا سے چلا گیا لیکن جنت کا باغ بنا گیا۔ ہم نے تو اولاد کو پیسے کی مشین بنایا، حلال حرام میں وہ جمع کر کے لائے، اولاد کو دین پہ نہیں لگا رہے۔ ایک بچے کو دیکھا اس کے 17 سپارے ہو گئے تھے، باپ نے نکال دیا، کہا مولوی بنے گا، قاری بنے گا، کیا کھائے گا پیے گا، 10-12 ہزار تنخواہ ہوگی، بہتر ہے میں تیرے کو میٹرک کرا کے آگے پڑھاؤں گا، سرکاری نوکری دلاؤں گا۔ اور بھائی تیرا بیٹا 3 لاکھ روپے تنخواہ لے، ہو نافرمان، ہو بد اخلاق، کسی مجمع میں عزت نہ کرے، اس 3 لاکھ کا کیا فائدہ؟ وہ 10,000 لے لیکن اس کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں، ہاتھ خدمت کے لیے ہر وقت تیار ہو، اور وہ آپ کو اپنی زندگی کا سب سے بڑا سہارا سمجھے، تو یہ نعمت بہت بڑی نعمت ہے۔ اس لیے میں نے عرض کیا اگر اولاد کی ایسی تربیت ہوئی، خصوصاً بچیوں کی، انشاءاللہ ہماری بچیوں کے گھر آباد ہوں گے اور ان کا مستقبل روشن ہوگا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔